امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک بادشاہ ابرہہ جو ہے کعبۃ اللہ کو گرانے کی نیت سے یمن سے چلا اور جو ہے نا لشکر لے کر کے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا کہ جا کر کعبۃ اللہ کو گرائیں گے۔ تو جب وہ راستے میں آیا عرب لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن جس قبیلے نے بھی اس کا مقابلہ کیا اس کے پاس فوج بہت تھی۔ اصل تو ہم مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ فتح اور نصرت، کسی کو غالب کرنا، کامیاب کرنا، کسی کو نیچے کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالی کا کام ہے۔ نہ فوجوں کا کام ہے، نہ کوئی اسلحہ کے زور کے اوپر، کوئی مادی طاقت کے زور کے اوپر کوئی کسی کے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ دنیا میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے جب اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ بڑی بڑے لشکروں کے اوپر چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں۔ تو نصرت اور فتح یہ میرے اللہ کے اختیار کے اندر ہے، اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں فتح عطا فرما دیں، جس کو چاہے مغلوب کر دیں۔ تو بہرحال وہ ابرہہ جو ہے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور کعبۃ اللہ کو گرانے کی نیت سے آیا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اس کا مقابلہ کیا، تو وہ لوگ ہارتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ ابرہہ کو جو ہے نا چھوٹی موٹی شکست نہیں دینی، بلکہ اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے۔ ذرا یہ اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے۔ جب کوئی مجرم جرم کرتا ہے نا اور اس جرم کے بعد اس کو کوئی سزا نہ ملے، جرم کے بعد اس کو کوئی سزا نہ ملے، مجرم جرم کر رہا ہے لیکن اس کو عزتیں مل رہی ہیں، اس کو پیسہ مل رہا ہے، اس کو دولت مل رہی ہے، لوگ اس کے فرما بردار ہو رہے ہیں، یہ ظالم جو ہے اپنے ظلم کے اندر اور بڑھے گا۔ تو یہ فوری سزا کا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، استدراج اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں، کہ رسی تھوڑی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، یہ اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں۔ کیوں؟ اگر فوری پکڑ لیا تو سزا تھوڑی ہوگی، ذرا یہ اور جرم کر لیں تاکہ اس کی سزا پھر بڑی ہو۔ تو اس کو ڈھیل کا مل جانا یہ انسان کے لیے، نافرمان کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو ابرہہ کو اللہ نے ڈھیل دی، 4-5 جگہوں کے اوپر اس کا مقابلہ ہوا، ہر جگہ کے اوپر عرب شکست کھاتے گئے۔ جب مکہ مکرمہ میں آیا تو اب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وہ مکہ مکرمہ کے سردار تھے۔ تو انہوں نے پہاڑوں کے اوپر جا کر کعبۃ اللہ کو سامنے رکھ کر دعا کی کہ اے کعبہ کے مالک، ہم کمزور ہیں، ہم ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ اس گھر کا مالک بھی تو ہے اور حفاظت بھی تو نہیں کرنی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک پرندے، چھوٹی سی چڑیا بھیجی جس کو ابابیل کہتے ہیں، چھوٹی چڑیا، ان کے لشکر آئے، ان کے پنجوں کے اندر اور ان کی چونچ کے اندر ایک پتھر ہوتا تھا چھوٹا سا۔ اب چڑیا کے منہ میں کتنا پتھر آئے گا، اس کے پنجے کے اندر کتنا بڑا پتھر آئے گا، چھوٹا سا آئے گا۔ اب وہ فوجی لوہے کے اندر غرق ہوتا تھا، یعنی زرہ پہن کر، خود پہن کر، اون ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوتا، وہ چڑیا اوپر سے آ کے وہ پتھر گراتی تو وہ لوہے کی ٹوپی کو چیر کر وہ اس فوجی کے جسم سے نکل کر ہاتھی سے بھی نیچے نکل جاتا۔ ہاتھی کی کھال کتنا موٹی ہوتی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو ایسے کر دیا جیسے بندہ گنا کھاتا ہے نا، چوستا ہے، رس چوس کر جو ہے نا باقی بھوسا بہر نکال دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ اور ابرہہ فوراً نہیں مرا تھا،
ابرہہ جو ہے نا وہ زخمی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنانا تھا، فوراً نہیں مرا وہ۔ اب وہ جب زخمی ہوا، اب ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی، اس کا ایک ایک جوڑ جو ہے گلنا سڑنا شروع ہوا۔ یہ انگلی کو ایسے ہاتھ لگاتے تو انگلی کا جوڑ نکل آتا، ایسے بازو کو ادھر سے پکڑتے تو ادھر سے بازو نکل آتا، ادھر سے پکڑتے تو ادھر کوہنی سے بازو الگ ہو جاتا، ادھر بازو سے پکڑا یہ کندھا الگ ہو گیا۔ تو ایک ایک عضو اس کا گلتا سڑتا گیا، اور کتنا یہ عذاب کی موت ہے، جسم اس کا پگھل گیا۔ ظالم جو ہوتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، اللہ جب پکڑتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، اے ابن آدم، تیرے اندر نہ تو میرا عذاب سہنے کی طاقت ہے، انسان اللہ کے عذاب کو سہ سکتا ہے بھلا، اور نہ تو میرے غصے کو برداشت کر سکتا ہے۔ جب تو نافرمانی کرتا ہے تو دیکھ لیا کر کس ذات کی نافرمانی کر رہا ہے، رب السماوات والارض، تمام کائنات کو بنانے والی جو ذات ہے تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، جس کے قبضے قدرت کے اندر سارا جہان ہے، جو کن فیکون فرما کر جو ہے ساتوں آسمان کو کھڑا کر دیا، ساتوں زمینوں کو بچھا دیا، ایسے قدرت والے اللہ کی تو نافرمانی کر رہا ہے، تیری پیشانی اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دی ہے، تو اس ڈھیل سے تم جو ہے نا اور زیادہ ظلم کے اندر مت پڑو۔